إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، پچھلے 4 خطبات سے ہم لوگ ایک موضوع سے متعلق ترتیب سنتے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کی مالی اور اقتصادی حالت کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا منصوبے بنائے ہیں اور کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں. دوسرے خطبے میں ہم نے وقف کے تعلق سے سنا، تیسرے خطبے میں ہم نے وقف کے شرائط وغیرہ کے تعلق سے سنا، اور اس تعلق سے یہ میرا آخری خطبہ ہے کہ جس کے اندر وصیت کے تعلق سے ہم لوگ کچھ باتیں سنیں گے. یہ تو دعویٰ نہیں کہ اس تعلق سے میں نے پوری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن جو بھی باتیں کہی اللہ تعالی ہم تمام اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، وصیت ایک اہم چیز ہوا کرتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وصیت بھی اسلام کی مشروع اور جائز چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور اس وصیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مختلف طبقات کے لیے بہت سے کار خیر کا انتظام فرمایا ہے. وصیت کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے وصیت کی جو تعریف کی ہے، الامر بالتصرف بعد الموت، کسی انسان کے مال میں اس کی موت کے بعد تصرف کیا جائے. کسی انسان کے مال میں اس کی موت کے بعد تصرف کیا جائے، اسی کو وصیت کہا جاتا ہے. ویسے ہم لوگ تقریباً وصیت تعلق سے جانتے ہی ہیں. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت تعلق مال سے ہی ہوا کرتا ہے. ایک مالدار انسان یا کوئی بھی انسان، درمیان طبقے کا انسان، اپنی جائیداد میں وصیت کرتا ہے، اپنے مال میں وصیت کر کے جاتا ہے. اگرچہ کہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے عوام الناس سے بھی وصیتیں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن عموماً عوام الناس صحیح سمجھتی ہے کہ وصیت تعلق مال سے ہوا کرتا ہے. وصیت تعلق مال سے بھی ہوا کرتا ہے، لیکن وصیت یہ بہت سی چیزوں کی ہوا کرتی ہے. ہم لوگ قرآن کریم پڑھیں، احادیث رسول پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وصیت کی ہمیں بہت سی قسمیں نظر آتی ہیں. انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو، اپنے آل اولاد کو توحید پر باقی رہنے کی وصیت کی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب. مختلف انبیاء کرام نے اپنی آل اولاد کو، اپنے متبعین کو، اپنی آل اولاد کو توحید پر باقی رہنے، شرک سے دور رہنے، نیک کاموں پر باقی رہنے کی وصیت کی ہے. اسی طرح انسان وصیت کرتا ہے کچھ اور منافع بخش چیزوں کی بھی. اسی طرح انسان وصیت کیا کرتا ہے اپنی کسی جائز خواہش کی بھی. انسان وصیت کیا کرتا ہے اپنی آل اولاد کو توحید پر باقی رہنے، اخلاق حسنہ پر باقی رہنے، گناہوں سے دور رہنے کی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے وصیت جو کی تھی آج کے زمانے میں مشہور و معروف وصیت ہے. کیا پیاری وصیت ہے. اس نے بہت سی چیزوں کی وصیت کی تھی. اپنے آل اولاد کو توحید پر باقی رہنے کی وصیت کی. اسی طرح اپنے غسل سے متعلق فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرا غسل جو ہے وہ عزت خضر ابو عبداللہ دیں. پھر وصیت کی تھی میری ساری کتابوں کو جامع اسلام مدینہ منورہ کو وقف کر دی جائیں. اسی طرح محدث مدینہ شیخ عباد حفظہ اللہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے آل اولاد کے لیے بہترین وصیتیں کی ہیں، جس میں ہر کار خیر پر انہیں ابھارا ہے، ہر برائی سے بچنے کی تلقین کی ہے، زمانے کے تمام فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ہر نیک کام پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. وصیت تعلق بہت سی چیزوں سے ہوا کرتا ہے. اسی طرح وصیت ہوا کرتی ہے ایک بادشاہ اپنے مرنے کے بعد ولایت العہد، یعنی میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، میرے بعد میرا کراؤن پرنس کون ہوگا، کون خلافت سنبھالے گا، اس کی بھی وصیت کیا کرتا ہے. تاریخ اسلام میں اس کے بہت سے واقعات ملتے ہیں. ہمارا جو تعلق ہے آج کے خطبہ جمعہ سے متعلق وہ ہے مال سے متعلق وصیت. وہ ہے مال سے متعلق وصیت. ایک انسان اپنی زندگی میں سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی کچھ مال میں چھوڑ کر جاؤں تاکہ کسی کا بھلا ہو، اور اسی طرح میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، یا اسی طرح اپنے سے متعلق بہت سے حقوق کی ادائیگی ہو جائے. کسی کا میں نے مال لیا ہے
کسی سے میں نے قرض لیا ہے یا کسی کا مال میرے پاس امانت رکھا ہوا ہے، اس کو حق کو حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان وصیت کرتا ہے۔ تو وصیت ہوا کرتی ہے دین پر باقی رہنے کے لیے بھی، وصیت ہوا کرتی ہے اخلاق حسنہ پر ابھارنے کے لیے بھی، وصیت ہوا کرتی ہے اپنی کسی محبوب، اپنی کسی اچھی جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی، وصیت ہوا کرتی ہے خلافت کے تعلق سے بھی، اور وصیت ہوا کرتی ہے مال سے متعلق بھی، ایک مرنے والے کے مال سے متعلق بھی، جو اس کے مرنے کے فوری بعد، اس کی آنکھوں کے بند ہونے کے فوری بعد اس کو نافذ کیا جائے گا۔ محترم سامعین، وصیت کا حکم کیا ہے؟ کیا وصیت کرنا جائز ہے یا واجب ہے؟ وصیت کا حکم کیا ہے؟ کیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے یا کن حالات میں ضروری ہے، کن حالات میں مستحب ہے، کن حالات میں واجب ہے اور کن حالات میں حرام ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وصیت کا حکم نہ جاننے کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اور مالدار طبقہ بھی، اسی طرح دین کا جذبہ رکھنے والے اور اپنے مرنے کے بعد اپنے لیے ثواب جاریہ کی نیت رکھنے والے احباب بھی بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم کتب تفاسیر پڑھیں، شروحات حدیث پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، علماء کی فتاویٰ پڑھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب وصیت، یعنی انسان کے لیے وصیت کرنا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ بھلے وہ انسان بہت بڑا مالدار ہو یا درمیانی طبقے کا ہو یا غریب انسان ہو، بعض حالات ایسے ہوا کرتے ہیں جس میں انسان کے لیے وصیت کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ کب؟ انسان کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہے، مثلا میں نے کسی سے قرض لیا ہے، چھوٹی رقم یا بڑی رقم، یا میرے پاس کسی نے پیسہ انویسٹ کیا ہے میری تجارت میں، یا کسی نے امانتاً میرے پاس کوئی چیز لا کر رکھی ہے، سونا ہو یا کوئی بھی قیمتی چیز ہو، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آل اولاد کو وصیت کر دوں کہ میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے وراثت کے مال میں سے اتنا جو پیسہ ہے وہ فلاں صاحب کا ہے، یا میرے بزنس میں اتنا جو پرسنٹیج ہے، اتنا جو شیئر ہے، اتنا جو حصہ ہے وہ فلاں انویسٹر کا ہے، یا میرے گھر میں فلاں فلاں جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ فلاں صاحب کی ہے، میں وصیت کر دوں، واجب ہو جائے گا مجھ پر۔ ورنہ اگر میں نے کسی سے کچھ پیسہ قرض لیا ہے، یا میں نے کسی سے انویسٹمنٹ لیا ہے، یا جو ہے کسی نے امانت میرے پاس کوئی چیز رکھی ہے، پرانے زمانے میں لوگ اپنا بہت سا قیمتی سامان دوسروں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ دشمنی کے باوجود، مخالفت کے باوجود، تکلیفیں دینے کے باوجود بھی بہت سا قیمتی مال لا کر امانت رکھا کرتے تھے، سیرت رسول سے واضح ہے۔ تو اس طرح کا اگر کسی کا مال میرے پاس رکھا ہوا ہے اور میں نے وصیت نہیں کی، میں نے میرے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میرے مال میں سے اتنا پیسہ فلاں کا ہے بطور قرض، اتنا پیسہ انویسٹمنٹ کا ہے فلاں کا، اور فلاں چیز، فلاں زیور یا فلاں موبائل یا فلاں قیمتی چیز فلاں صاحب کی رکھی ہوئی ہے، میں نے نہیں بتایا، اور اچانک میری موت ہو جائے، میرے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ سارا چھوڑا ہوا مال وہ میرا اپنا ہے اور وہ سب تقسیم کر لیں گے، جبکہ اس مال میں سے ایک بڑا حصہ دوسروں کا ہے، کسی کا قرض کا ہے، کسی کا امانت کا ہے، کسی کی سرمایہ کاری ہے، کسی کا انویسٹمنٹ ہے۔ تو واجب ہو جائے گا انسان پر کب؟ جب اس کے پاس کسی بھی طرح سے دوسروں کا مال رکھا ہوا ہے، عاریت ہم نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، قرض لیا ہے، انویسٹمنٹ لیا ہے، کسی بھی طرح سے، تو یہ ضروری ہے، واجب ہو جائے وصیت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله شیء یوصیہ الا وصیۃ مکتوبۃ عندہ۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی انسان کے پاس دوسروں کا مال رکھا ہوا ہے اور اس میں وصیت کرنا چاہتا ہے، 2 رات گزرنے سے پہلے وصیت کر دے، 2 رات گزرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے، میری جائیداد میں سے، یا میرے پاس موجود اقسام میں سے فلاں مال، فلاں پیسہ، فلاں چیز امانت دوسروں کی ہے، حصہ بھی ذکر کر دے، تحدید بھی کر دے، شخص کا نام بھی بتا دے۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، ایسی وصیت کرنا واجب ہے انسان کے لیے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کسی صاحب نے کسی سے قرض لیا تھا، وفات پا گئے، کسی سے انویسٹمنٹ لیا تھا، وفات پا گئے، اور اسی طرح مرنے کے بعد لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے مرحوم نے جو ہے ہم سے اتنا پیسہ قرض لیا تھا، اتنا پیسہ انویسٹمنٹ لیا تھا، ہمیں چاہیے، لیکن اولاد کہتی کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے باپ نے ہمیں وصیت کی تھی، نہ ہی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، نہ ہی کبھی ذکر کیا تھا، نہ ہی ہمارے پاس کچھ لکھت میں موجود ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ نتیجتاً مار دھاڑ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں، میت کی توہین ہوتی ہے، میت کو مارا جاتا ہے، میت کی خبر پہ بے عزتی کی جاتی ہے۔ یہ واقعات ہم نے اپنے کانوں سے سنے بھی، اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے محترم سامعین،
بس اوقات انسان کے پاس جو مال ہوا کرتا ہے اس میں کسی بھی طریقے سے دوسروں کا حصہ بھی ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے اس صورت میں انسان واضح کر دے کہ میرے مال میں سے فلاں فلاں حصہ یہ دوسروں کا، اس صورت میں وصیت واجب ہو جائے گی۔ دوسری وصیت مستحب، مستحب کے معنی کرنا بہتر ہے۔ مثلا انسان چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ثواب جاریہ کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کر جائے، کچھ مال وہ چھوڑ کر جائے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ 1/3 یعنی 1/3 مال میں سے وصیت کر کے جائے، اپنے آل اولاد کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے، میری وراثت میں سے اتنے فیصد مال جو 1/3 سے زائد نہ ہو غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاج تقسیم کر دے، خرچ کیا جائے۔ اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک تو وزاد خود انسان خود تعین کر دے کہ فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے، یا فلاں مسجد بنانے کے لیے دے دیا جائے، تحدید کر دے، یا نہیں تو یہ بولے کہ کسی بھی کار خیر میں، کسی بھی چیریٹی میں جہاں پر عام مسلمان کو بھلا ہو سکتا ہو، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، لاوارثوں کا، بیواؤں کا خرچ کیا جائے، یہ دونوں صورتیں جائز ہے، یہ دونوں صورت انسان کے لیے یا اسی وصیت کرنا مستحب ہے اس کے لیے۔ اور تیسری جو وصیت ہے وہ ہے حرام وصیت، حرام ہے وصیت کرنا ایسی، اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، بنیادی قسمیں 2 ہو سکتی ہیں، یہ کہ انسان معصیت کے کام وصیت کر کے جائے، گناہ کے کام وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں اسے کام کے لیے وصیت کرتا ہے جو گناہ کا کام ہے، گناہ کے کام کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے، کسی گناہ کے تنظیم کے لیے یا کسی ایسے کام کے لیے جس سے گناہ ہوتا ہو، نیک کام نہیں ہوتا، گناہوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، نیک کام نہیں ہوتا ہے، تو ایسی وصیت کرنا حرام ہے۔ اور ہم نے آج کے زمانے میں کچھ ایسی وصیتیں بھی سنی ہیں کہ لوگوں نے گناہ کے کارندوں کے لیے یا گناہ کے کارخانوں کے لیے وصیت کر کے گئے اپنے مال میں سے۔ اور دوسری جو وصیت یہ بھی ہو سکتی ہے حرام کی ناجائز، وہ ہے وارث کے حق میں وصیت کرنا، وارثین جو ہوا کرتے ہیں ان کے حق میں وصیت کرنا، یعنی شریعت کے اعتبار سے اللہ نے وہ تقسیم کر دی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کون وارث ہوگا، کون وارث نہیں ہوگا، کس صورت میں کون وارث ہوگا، کس صورت میں کون وارث نہیں ہوگا۔ لہٰذا وارث کے حق میں خاص طور پہ بیٹے کے حق میں یا بیٹی کے حق میں وصیت کر کے جانا یہ ناجائز ہے۔ اور ایسی وصیت اگر ماں باپ کر کے بھی چلے جاتے ہیں تو شرعی اعتبار سے، اسلامی حکم کے اعتبار سے ایسی وصیت پوری نہیں کی جائے گی، ایسی وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ تو وصیت کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک واجب وصیت، اور دوسری ہے مستحب وصیت، اور تیسری ہے حرام وصیت۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے سنی تھی کہ 2 دن سے زائد گزرنے سے پہلے انسان اپنی وصیت کو لکھ کر رکھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو ہے ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وصیتی مکتوبۃ عندی۔ رسول اللہ کی زبانی جب میں نے وہ بات سنی اس کے بعد ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی تھی۔ تو ہر انسان سوچے، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ اس کے پاس کس کس کا مال رکھا ہوا ہے، اس کے پاس جو کچھ پیسہ ہے، بھلے وہ سونا چاندی کی شکل میں، بھلے وہ زمین جائیداد، کھیت باغ، دکان مکان کی شکل میں، بھلے انویسٹمنٹ کی شکل میں، بھلے بزنس میں شیئر کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں، یہ امانت کے طور پر لیا ہے، عاریتاً لیا یا کسی نے لا کر دیا ہے، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میرے مال میں سے دوسروں کا مال میرے پاس ہے یا نہیں ہے، تو کتنے فیصد ہے، کس شکل میں ہے اور کس انسان کا ہے۔ انسان اس کو باقاعدہ ادا کر کے جائے، ادا نہیں کرتا تو کم سے کم وصیت کر کے جائے، تاکہ وصیت ہو جانے کے بعد اگر انسان کی وفات ہو بھی جاتی ہے اس کے مال میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان حقداروں کا حق کو ادا کیا جائے گا، ان حقداروں کے حق کو ادا کیا جائے گا۔ محترم سامعین، ایک بات ذکر کرتا چلوں، انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے طریقہ کب تقسیم کیا جاتا ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے تقسیم کب کیا جاتا ہے؟ کتنے مراحل ہوا کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ فوراً لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، صحیح بھی تقسیم کرتی ہو لیکن مرحلہ وار نہیں ہوا کرتا۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے کچھ ترتیب بتائی ہے، کچھ مراحل بتائے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ ویسے ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی قبرستان ہیں وہ سارے کے سارے وقف کے ہیں، کسی بھی انسان کے لیے بس برائے نام کھودنے کا کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے، زمین کے لیے، جگہ کے لیے پیسہ دینا نہیں پڑتا۔ لیکن مغربی ممالک کے رہنے والے مجھے بتایا کہ وہاں پر باقاعدہ تدفین کے لیے زمین کی خریداری ہوتی ہے، باقاعدہ زمین کو خریدنا پڑتا ہے، آپ کتنے اسکوائر فٹ لیں گے آپ۔ اسی طرح کچھ پاش ایریا میں قبرستان ہوا کرتا ہے، وہاں پہ زمین مہنگی ہوا کرتی ہے، کچھ درمیانی علاقہ، کچھ سلم علاقہ، بہرحال ہر انسان کو اپنے لیے زمین جگہ خریدنا پڑتا ہے۔
کو ایسی صورت میں سب سے پہلے انسان کے لیے جو ہے اس کے مال میں سے کفن دفن کے حقوق پورے کیے جائیں گے. اس کے بعد کچھ ایسے حقوق ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کے اس کو پورے کیے جائیں گے. مثلا انسان کے پاس کسی کا مال جو ہے امانت رکھا ہوا تھا, رہن رکھا ہوا تھا گروی کے طور پر, اس کو ادا کیا جائے گا. یہ سب کا پتہ چلے گا جب انسان لکھ کر رکھا ہو. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں گے. کسی سے اسے قرض لیا تھا اس کو ادا کیا جائے گا. پھر اسی طرح اس نے کچھ کفارہ, کچھ نظر مانی تھی, وہ نظر پوری نہیں کر سکا, اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اس کو نظر مانا تھا, نظر کو ادا کرنا پڑے گا. کچھ غلطی کیا تھا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو. وہ سب چیزیں اس کو پورے کیے جائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی. انسان کی وفات کے موقع پر 1 سال گزر چکا تھا, وہ صاحب نصاب تھا, زکوٰۃ دینا باقی تھا, زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں, بندوں کے جو حقوق ہیں, ان تمام کو پورا کیا جائے گا. 3 مرحلے ہو گئے. چوتھا مرحلہ ہے وصیت کا. ان تمام مراحل سے پاس ہونے کے بعد, گزرنے کے بعد جو مال بچتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کچھ وصیت کی بھی ہے کہ نہیں, کچھ وصیت کیا ہے بھی کہ نہیں. اگر واقعی اس نے کیا ہے, لکھ کر رکھا ہے, یا فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کو لکھنے کا موقع نہیں ملا یا اسے پتہ نہیں تھا, زبانی بولا ہے, کچھ صحیح سچے گواہ بھی اگر گواہی دے دیں کہ انہوں نے واقعی جو وصیت کی تھی فلاں چیز کی, اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت جو ہے وراثت تقسیم کیا جائے گا. ہمارے مسلم سماج میں جہاں بہت سے بے اعتدالیاں, دین سے دوریاں, من مانیاں اور اپنے خواہشات نفس پر چلنے کے جو ہمیں مظاہرے ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو بہت خطرناک اور بھیانک ہیں. میت پر قرضہ رہتا ہے اور میت کا چھوڑا ہوا مال بھی رہتا ہے, وارثین قرضہ ادا نہیں کرتے. میت کی طرف سے نظر مانی ہوئی رہتی ہے, اس کو ادا نہیں کرتے. میت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا باقی رہتا ہے, اس کو ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں, اس کو ادا نہیں کرتے. بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. انویسٹمنٹ دوسروں سے لیا ہوا ہے, اس کو ادا نہیں کرتے. گروی رکھی ہوئی دوسروں کی, اس کو ادا نہیں کرتے. بس چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا مال فوراً ہمیں مل جائے, پورا ہمیں مل جائے, ہم کسی کو نہیں دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی اولاد جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ہمارے باپ نے وصیت کی تھی کہ فلاں کو پیسہ دینا ہے, فلاں کا خرچ ادا کرنا ہے, فلاں کو گروی ادا کرنا ہے, فلاں کا انویسٹمنٹ دینا ہے, جانتے ہوئے بھی ان کے پاس شک موجود ہے, شک کے ہمارے باقاعدہ اگریمنٹ موجود ہیں, ان تمام جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر اولاد پورا مال اگر تقسیم یوں ہی کر لیتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, خبروں کو جانے تک انسان کے ذہن و دماغ میں, دل میں جو زیادہ مال کی جو حرص ہوا کرتی ہے, اس کے پیش نظر انسان پورا مال یوں تقسیم کر لیتا ہے اولاد, اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جتنا فیصد مال وہ ناحق لے رہے ہیں وہ ان کے حق میں حرام ہے, وہ ان کے حق میں حرام ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں کی صحیح پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طریقے سے نافذ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے سماج میں بہت سی برکتیں ختم ہیں, بہت سے مصائب نے جنم لیا ہے. انفرادی طور پر, خاندانی طور پر, سماجی طور پر بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں. دوریاں بڑھ رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, کدورتیں بڑھ رہی ہیں, امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے کوئی, غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے کوئی. اگر اللہ تعالیٰ کے حکام کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے, یہ زمین جنت نما بن جائے گی. ہمارا مسلم طبقہ خوشحال زندگی گزارے گا. تو محترم صاحب, ان تمام احکام کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی طرح محترم سامعین, ہر وہ شخص جو مرض الموت میں ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مرض بڑا خطرناک ہے, جس بیماری میں میں ہوں, بس اوقات انسان بیڈ سور سا ہو جاتا ہے, اسے لگتا ہے کہ جو ہے اس کے دن قریب ہیں. وہ انسان اچھی طرح سوچے کہ میں نے جو ہے کسی کا مال لیا ہے کیا, کسی کا مال میرے پاس رکھا ہوا ہے کیا. اپنے زندگی بھر کا محاسبہ کریں, بزنس میں, لین دین میں, قرض داری میں, انویسٹمنٹ میں, گروی میں, رہن میں, امانت میں اچھی طرح محاسبہ کریں. اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کا بھی مال زندگی میں لیا ہے, سالوں گزر چکے ہوں, کوشش کر کے ادا کر کے مر جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جو ہے سوال ہوگا. حدیث المفلس جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی بہت سی نیکیاں لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, لیکن کسی کا مال کھایا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس کے. اس بات کا خیال رکھیں. اسی طرح انسان مرض الموت میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے ثواب جارے کی کوئی صورت نکل جائے, تو اس کو بھی وصیت کرنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور معروف صحابی ہیں, وہ مرض الموت میں تھے, مطلب وہ سمجھ رہے کہ وہ مرنے والے ہیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ مرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیادت کے لیے آئے
تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ میں اللہ کا وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ الثلث، ایک ثلث میں وصیت کروں گا. تو آپ نے کہا والثلث کثیر، ایک ثلث بھی زیادہ ہے تمہارے حق میں، مطلب 1/3 بھی زیادہ ہے. پھر آپ نے اجازت دے دی. تو فقہاء نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ مرض الموت میں جو شخص مبتلا ہے اس کو اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے، اپنے ثواب جاریہ کو باقی رکھنے کے لیے، پھر اسی طرح عوام الناس کے بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ وصیت کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح محترم سامعین، ہمارے مسلم سماج میں وراثت وصیت کے باب میں بہت سی غلطیاں کی جاتی ہیں. وہ کون سی عبادت ہے جس میں ہم مسلمان، ایک طبقہ مسلمانوں کا ایک بڑی تعداد غلطی نہیں کرتی ہے؟ عقائد میں، عبادات میں، نماز روزوں میں، حج زکوٰۃ میں، طلاق نکاح خلا کے مسائل میں، علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے، نفسانی خواہشات اور چلنے کی وجہ سے، منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے، ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر بے اعتدالی یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. وصیت کے باب میں بھی مسلمانوں میں بہت سی غلطیاں ہم لوگ دیکھتے اور سنتے اور پڑھتے ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان مرنے سے پہلے اچھی طرح کوشش کرے کہ اس کے پاس کسی کا مال رہنے نہ پائے، قرض کا ہو، امانت کا ہو، اس کو ادا کر کے جائے. دوسری بات یہ، اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے صدقہ جاریہ کے لیے، اسی طرح عوام الناس کی بھلائی کے لیے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، لاوارث بیواؤں کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بھی کچھ حدود مقرر کیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ثلث یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرے، بلکہ صحابہ کرام نے سکھا کہ وہ ایک ثلث بھی زیادہ اس سے کم میں کرے. ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے خمس یعنی 5واں حصہ 20% میں وصیت کرے، اس سے زیادہ نہ کرے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو ربع یعنی 25% اس سے زیادہ نہ کرے. ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا والثلث کثیر، یہ 1/3 بھی، یہ بھی تو زیادہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک صحابی کی زبان جب سنا والثلث، ایک ثلث میں کرنا چاہتا ہوں، 1/3 میں کرنا چاہتا ہوں، 33% میں کرنا چاہتا ہوں، کہا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن کم سے اتنا تو کر سکتے، یہ حد آخری حد ہے، اس سے زیادہ نہ کرے. کیونکہ ہم نے بعض لوگوں کے تعلق سے سنا بھی ہے، اولاد سے ناراض رہے ہوں یا زمانے کی شکایتیں رہی ہوں، مرنے سے پہلے انہوں نے پورا اللہ کے نام وصیت کر دیا. ناجائز ہے. اولاد نے آپ کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کیا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس پالیں گے، جو بھی برا سلوک کیا ہے اس کا عذاب اللہ تعالیٰ کے پاس پالیں گے. کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے اولاد کو وراثت کے مال سے محروم کرنے کے لیے، اپنے وارثین کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال وصیت کر کے انہیں تکلیف میں چھوڑ کر جائے. یہ جائز نہیں. یہ ایک ثلث انسان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وارث جو ہوا کرتا ہے اس کے حق میں وصیت کرنا ناجائز ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. مسلم سماج کی ایک بڑی تعداد اس غلطی کو اپنا رہی ہے. ہمارے پاس بہت سے مسائل آتے اس سلسلے میں کہ باپ نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنا % میرے بیٹے کے لیے یا میری بیٹی کے لیے. اب وہ بیٹی جو ہے مرنے کے بعد باپ کا حوالہ دیتی ہے، باپ کا واسطہ دیتی ہے کہ ہمارے ابو نے وصیت کی تھی، ہماری ماں نے وصیت کی تھی، تم لوگ کون ہوتی مجھے روکنے کے لیے. اور اولاد بھی جو ہے ماں باپ کے احترام میں اس وصیت کو نافذ کر دیتے ہیں ایک ثلث سے زائد. یا اسی طرح جو ہے وارث کے ہوتے ہوئے بھی وصیت کو جاری کر دیتے ہیں. وارث کے حق میں وصیت کرنا ناجائز ہے. سنن ابو داؤد، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه، ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ رب العالمین نے ہر وارث کو اس حق دے دیا ہے. کس کو نصف ملے گا، کس کو ثلث ملے گا، کس کو ثلثان دو ثلث ملیں گے، کس کو ربع پاؤ حصہ ملے گا، کس کو سدس ملے گا، کس کو سمن ملے گا. اللہ رب العالمین نے یہ مقرر کر دیا ہے. لہٰذا جو وارث ہونے والا ہے اس کو کسی بھی حال میں وصیت کرنا ناجائز، حرام ہے. میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا وارث ہوگا ہی میرے مال کا، چھوٹا ہو یا زیادہ، لیکن کسی بھی وجہ سے اپنے بیٹے کی میں کوئی وصیت کروں یا بیٹی کے حق میں وصیت کروں، یہ ناجائز ہے. بس اوقات ماں باپ جو ہے وصیت کر دیتے ہیں کہ فلاں گھر فلاں بیٹے کے نام پہ، فلاں گھر فلاں بیٹی کے نام پہ، فلاں دکان فلاں بیٹے کے نام پہ، جبکہ ہر دکان مکان کی قیمت ایک جیسے نہیں ہوتی. کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے. یہ بے اعتدالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اس کا مذاق اڑانا ہے. لہٰذا اگر ماں باپ غلط وصیت کر بھی دیتے ہیں، وارث کے حق میں وصیت کر بھی دیتے ہیں، اولاد اس کو نافذ نہیں کرے گی، اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، بلکہ شریعت کے مطابق کسی اہل علم کی نگرانی میں،
کس کو کتنا ملے گا، کون وارث ہوگا، کون وارث نہیں ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، شریعت کے احکام کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھ لیں، یہاں پر جو بیٹھے ہوئے سننے والے ہیں، کسی بھی انسان کے حق میں یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی آل اولاد کو جو وارث ہو رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ وصیت کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے جتنا حصہ دیا ہے اسی پر راضی رہنا ہے۔ بعض لوگوں نے ہم سے کہا میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میرا خون پسینہ ہے، میں اپنی مرضی سے جس کو چاہے وصیت کروں۔ کہا نہیں، ناجائز ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کے مال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو اس طرح کی منمانی، اس طرح کی اللہ تعالیٰ پر تعالی کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی منمانی کرنا، مذاق اڑانا ناجائز ہے۔ تو یاد رکھ لے، وارث کے حق میں وصیت کرنا ناجائز ہے، اور اگر کوئی جو وصیت کرتا بھی ہے اس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بس اوقات بچے مجبور ہوتے ہیں، ماں باپ نے وصیت کی، کیسے اس کو ٹھکرائیں، کیسے اس کو جو رد کر دیں۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، وصیت سے متعلق ایک اہم بات کہنا وہ بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ لے پالک بیٹا، بس اوقات انسان کسی کو لے کر پالتا ہے، بیٹے بھی لے کر پالتے ہیں، بیٹیاں بھی لے کر پالتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کے بھی کچھ احکام ہیں۔ لے کر پالنے والے بچوں کا نام ان کے ماں باپ کے نام سے جوڑا جائے گا، لے کر پالنے والا، اڈاپٹ کرنے والا اپنے نام سے ہرگز نہیں۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے سماج میں۔ لے کر پالنے والا جو اپنے نام سے اسکول میں، ڈاکومنٹ میں، آدھار کارڈ میں، پاسپورٹ میں، سب جگہ اپنے نام لکھاتا ہے، ناجائز ہے۔ خیر یہ ہمارے موضوع متعلق نہیں ہے۔ لے پالک اولاد کے تعلق سے وصیت کی بات یہ ہے، بس اوقات بعض لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچوں کو لے کر پالتے ہیں، بات یہاں تک صحیح ہے، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، اچھی چیز نہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن وراثت کا مال پورے کا پورا اس کے نام پہ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری تو کوئی سگی اولاد نہیں ہے، لہٰذا میرا پورا جو بھی مال ہے میرے اس لے پالک بیٹے کے لیے، میری اس لے پالک بیٹی کے لیے۔ غلطی یہاں پر ہے، غلطی یہاں پر ہے۔ یاد رکھیے، اس اڈاپٹ کرنے والا وہ انسان اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، بھلے ایک کو لے کر پالا ہو، دو کو لے کر پالا ہو، کتنوں کو بھی لے کر پالا ہو، حقیقی نہیں ہے، لہٰذا پورا مال وصیت دے نہیں سکتا ہے اس کو۔ لہٰذا علماء کرام نے کہا کہ ایک ثلث سے زائد جو 1/3 سے زائد جو ہے اس لے پالک بیٹے اور بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے، ایک ثلث ہی دے سکتا ہے، اسے زائد نہیں دے سکتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہے۔ بس اوقات بعض ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، بعض جن کے تعلق سے جانتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں توفیق نہیں ہے، یا دین سے دوری ہے، یا خیالات کو، دین کو اپنے خیال سے سمجھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، لے پالک بچوں کے لیے ایک ثلث سے زائد مال کی وصیت کرنا ناجائز ہے، بقیہ 2 ثلث مال ان کے دیگر اعصابہ میں تقسیم ہو جائے گا، دیگر جو اعصابہ ان کے دیگر جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا، ایک ثلث سے مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ایک اور بڑی غلطی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، وہ یہ کہ باپ وصیت کر کے جاتا ہے یا ماں وصیت کر کے جاتی ہے، شریعت کے اعتبار سے ہی ایک ثلث وصیت ہی، اور اس سے کم بھی ہے اور جائز وصیت بھی ہے، لیکن ناخلف اولاد، حریص اولاد، حرص و حوث کی پجاری اولاد، وہ چاہتی ہے کہ اس وصیت کو ہم لاگو نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ایسی صورت میں ہمیں مال کم ملے گا، 10 لاکھ چھوڑا ہے، اگر 2 لاکھ وصیت میں نکل گئے تو 8 لاکھ میں تقسیم ہوگی، جبکہ اگر پورا تقسیم کر لیا تو 10 لاکھ سے تقسیم ہوگی۔ زیادہ مال کی حرص میں، حرص کے پجاری اس وصیت کو پورا نہیں کرتے ہیں، حرام ہے۔ ایسی اولاد کے لیے ماں باپ کی وصیت کو پورا نہ کرنا حرام ہے۔ اس باپ نے جو ہے اپنے مال میں سے، اپنے کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے جو بھی وصیت کیا ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اولاد نہیں کرتی ہے اس طرح، چاہتی کہ پورا مال ہڑپ لیں، پورا مال اپنے پیٹ میں ڈال لیں، حرام ہے ان کے لیے۔ تو جتنا مال ان کے پیٹ میں غلط طریقے سے جائے گا، جتنا پیسہ ان اولاد کے حصے میں غلط طریقے سے جائے گا، اتنا مال وہ حرام کا ہوگا، اتنا مال وہ حرام کا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ محترم سامعین، ایک شخص اگر مرتا ہے، اس کے پاس دوسروں کا قرض رکھا ہوا تھا، دوسروں کا مال رکھا ہوا تھا، لیکن کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، وہ کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جواب دہ ہوگا، اس کی اولاد جو ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، غلطی باپ نے کی ہے، اسے
قرض لیا ادا نہیں کیا یا جمع کر کے نہیں گیا، غلطی اس کی ہے، لیکن باپ ہونے کے ناطے یہ اولاد کا اخلاقی فرض ہے، دینی فرض ہے، اخلاقی فرض ہے، اپنے باپ کا جو قرض کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آخری بات محترم سامعین، وصیت کے تعلق سے کیا طریقہ ہوا کرتا لکھنے کا؟ مسجد نبوی کے امام فضیلۃ الشیخ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ نے کتاب لکھی الوصیت والوقف، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پیٹرن ذکر کیا ہے، بڑا اچھا پیٹرن ہے وہ۔ اس میں انہوں نے جو ہے وصیت کا جو ہے طریقہ ذکر کیا ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرے، اپنا نام لکھے اوپر، اپنا نام ولدیت کے ساتھ، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد رسول اللہ، پھر کہے میں وصیت کرتا ہوں میرے متبعین کو، میرے گھر والوں کو، میرے آل اولاد کو کہ وہ دین پر چلیں، اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی نہ کریں، صلہ رحمی کریں۔ پھر اسی طرح کہے کہ میں ویسی وصیت کرتا ہوں جیسے انبیاء کرام نے وصیت کی تھی کہ تم لوگ دین پر قائم رہو۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے وصیت کرے کہ میں اپنے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کام، نیک کام کے لیے، فلاں چیریٹی کے لیے، فلاں یتیم خانے کے لیے، فلاں اشخاص کے لیے جو وارث نہیں ہونے والے ہیں ان کے حق میں وصیت کر کے جاتا ہوں۔ اس وصیت کو جو ہے لکھ کر وہ اپنی دستخط کرے یا اپنا انگوٹھا لگائے، دو اہم افراد کو جو ہے گواہ بنا کر جائے، یہ اچھا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے ابتدا میں سارے احکام ذکر فرمایا وراثت کے متعلق، پھر فرمایا وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں اللہ کی وصیت ہے، یہ اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اس سے پھلانگنا، اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمان وصیت کو صحیح طریقے سے نافذ کریں، صحیح طریقے سے کیا کریں، اور خاص طور پہ وہ مسلمان جن کے پاس دوسروں کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنی وصیت کر کے جائیں اور وصیت کے بعد ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اس سے بہت بڑی اچھائی سماج میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بما فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب